صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے غدیر کے پہچاننے والوں میں شمار کیا ہے، اور ان میں شمار نہیں کیا جو بخن بخن کہہ کر مکر گئے۔ ہم نے شروع سے جب سے اس دنیا میں قدم رکھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں علی بتایا، علی سکھایا اور علی یاد کرایا۔ ہمیں بتا دیا کہ تمہیں ہم نے علی سے محبت اور علی کی اطاعت کے لیے مانگا ہے اور علی کو پہچاننے کے لیے مانگا ہے، اور ہمارے ماں باپ غدیری ماں باپ ہیں، غدیری ماں باپ ہیں۔ جو لوگ خاموش ہیں ان کے ماں باپ غدیری نہیں ہے کیا؟
نہیں بتایا آپ دو چار لوگ خاموش تھے اس بات پہ، ہے نا؟ سب ہیں ماشاءاللہ، تو بولے نا سب کے سب کے ماں باپ غدیری ماں باپ ہیں. اور غدیر میں اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں، اس لیے کہ جملہ آپ کہنے جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ ہم سب کے ماں باپ غدیری ماں باپ ہیں، اور غدیر میں جو دو نظر آ رہے تھے، ایک محمد اور ایک علی، وہ دونوں امت کے باپ ہیں. ایک باپ اٹھائے ہوئے تھا اور ایک باپ اٹھا ہوا تھا. علی اور محمد اس امت کے باپ ہیں. خود پیغمبر نے کہا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. باپ کا ذکر ہو رہا ہے تو بولو. جو علی کو باپ سمجھتا ہے وہ بولے گا. ہاں اب خاموش نہ رہنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون خاموش رہتا. تو علی اور محمد اس امت کے باپ ہیں. انا و علی ابوا ہذہ الامہ، اس پوری امت کے باپ ہیں میں اور علی، یعنی محمد و علی. اب جو باپ کا دشمن ہو جائے، باپ کا دشمن وہی ہوتا ہے کہ جو حلالی نہیں ہوتا. باپ پر وہی تنقید کرتا ہے کہ جو حلالی نہیں ہوتا. تو محمد و علی کا وہی دشمن ہوگا کہ جس کا نسب بھی پاک نہیں ہوگا، شجرہ بھی پاک نہیں ہوگا. ہم تو محمد و علی کو اپنا باپ مانتے، اس لیے ہم دنیا میں آتے ہی محمد و علی کا نام لینا شروع کر دیتے. ہماری مائیں ہمیں سکھاتی ہیں، یعنی جب ہم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں بچپن میں اور لڑکھڑا کے گر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ماں یا علی کہنا سکھاتی ہے. بیٹے کہو یا علی مدد، بیٹے کہو یا علی مدد. اور پھر آتے ہی جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. اذان میں بھی محمد و علی، اقامت میں بھی محمد و علی. ہم تو مکمل اذان کے قائل ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں لفظ اذان آیا ہے اس سے مراد ہی علی ہے. یہ تو پیغمبر کا قول ہے، یہ تو معصومین کا قول ہے کہ جہاں قرآن میں لفظ اذان ہے اس سے مراد علی ہے، اس سے مراد مولا علی ہے. تو ہم نے بچپن سے نام محمد اور نام علی لینا سیکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے زندگی میں بھی یہی کام آنے والے ہیں اور آخرت میں بھی یہی کام آنے والے ہیں. موت کے وقت بھی یہی کام آئیں گے اور زندگی میں بھی یہی کام آئیں گے. کوئی اس دنیا میں مرنے والا ایسا نہیں ہے. مثلا علی اپنے ایک چاہنے والے حارث حمدانی، علی کا صحابی، بہت چاہنے والا صحابی حارث حمدانی، وہ بیمار پڑ گئے. تو علی کو معلوم ہوا کہ میرا چاہنے والا بیمار ہے، تو علی اس کی عیادت کے لیے گئے. نہیں سمجھے آپ؟ علی کی یہ سیرت آج بھی ختم نہیں ہوئی. جہاں کوئی چاہنے والا بیمار پڑتا ہے سب سے پہلے عیادت کرنے علی آتے ہیں. علی آتے ہیں، سب سے پہلا عیادت کرنے والا علی ہے. تو علی حارث حمدانی کی عیادت کے لیے گئے. حارث حمدانی نے مولا کو دیکھا کہ مولا میرے گھر تشریف لائے ہیں، یعنی کوئی عام انسان گھر میں نہیں آیا. حارث حمدانی کے گھر کوئی عام انسان نہیں آیا تھا. حارث حمدانی سمجھ رہے تھے جو آیا ہے وہ آیا ہے جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں. تو علی حارث حمدانی کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اللہ کی آنکھیں حارث حمدانی کو دیکھ رہی تھی. عین اللہ حارث حمدانی کو دیکھ رہی تھی. دیکھنے آئے، حارث حمدانی نے سلام کیا اور اٹھنے لگے علی کے احترام میں. کہا حارث لیٹے رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں. حارث حمدانی بات کرتے کرتے رونے لگے. علی کے چہرے کو دیکھ کر رو رہے تھے. علی نے کہا حارث موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ موت سے ڈر رہے ہو؟ اب پتہ ہے حارث نے کیا جواب دیا؟ حارث حمدانی نے کہا مولا آپ کا چاہنے والا کبھی موت سے ڈر ہی نہیں سکتا. ایک تو آپ کا چاہنے والا ہوں اور پھر موت سے ڈر جاؤں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ حارث پھر کیوں رو رہے ہو؟ مسکرا دیے علی.
جانتے ہیں کیوں رو رہا ہے، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ حارث کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا اس لیے رو رہا ہوں کہ اب تک آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہا، مر جاؤں گا تو آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا تو آپ کی زیارت نہیں ہوگی۔ اب علی نے کہا حارث ہمدانی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جہاں بھی کوئی مر رہا ہوتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک میرا چہرہ دیکھ نہ لے، جب تک میرا چہرہ دیکھ نہ لے۔ میں اس کے سراہنے آتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مرتا ہے میں اس کے سراہنے آتا ہوں۔ تو جب غیر کے سراہنے آتے ہیں تو اپنے چاہنے والے کے سراہنے تو آتے ہیں اور پھر عیادت کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو چونکہ سرپرست ہے کائنات کا، چونکہ ولی ہے کائنات کا، تو اللہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے۔ تو ضروری ہے کہ جہاں ایک ولی ہو وہیں یہ دونوں بھی ہوں۔ اب جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں محمد ہے، وہاں وہاں علی ہے۔ جہاں جہاں اللہ وہیں وہیں محمد و علی، اس لیے کہ تینوں ولی ہیں اور ولایت آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ ان تینوں کی ولایت آپس میں الگ نہیں ہے، مختلف نہیں ہے، آپس میں ولایت علی جڑی ہوئی ہے۔ اور ولایت اس لمحے تک انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ سمجھنا نہ چاہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ امرنا صعب مستصعب، ہمیں سمجھنا مشکل ہی نہیں بہت مشکل ہے۔ سلامت رہیں آپ، میرا ساتھ دے رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں سمجھنا مشکل ہی نہیں بہت مشکل ہے۔ کوئی ہمارے امر کو سمجھ نہیں سکتا، کوئی ہمارے امر کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو جب علی نے کہہ دیا تو کوئی علی کے امر کو، کوئی آل علی کے، آل محمد کے امر کو نہیں سمجھ سکتا، بہت مشکل ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا پھر کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی تو ہوگا جو سمجھ سکے۔ کہا کہ الا من شئنا، جسے ہم چاہیں وہی سمجھ سکتا ہے، جس پر ہم ظاہر ہو جائیں وہی سمجھ سکتا ہے، نہیں تو آپس میں توجہ ہے آپ کی، یہ تین ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اللہ محمد علی، یہ تین ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ پیغمبر نے کہہ دیا تھا، سنی ہوئی حدیث ہے کہ پیغمبر نے کہا یا علی اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، آگے بولیے، سوائے میرے اور تمہارے، اور یا علی مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے تمہارے اور اللہ کے، اور یا علی تمہیں کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو یہ تینوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ اب اگر کوئی پہچان رہا ہے تو وہ ان کے پہچانوانے پر پہچان رہا ہے۔ یہ جب تک خود ظاہر نہ ہو جائیں، یہ جب تک خود کسی پہ ظاہر نہ ہو جائیں تو کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔ جب یہ خود ظاہر ہوتے ہیں تو ان کو پہچان لیا جاتا ہے، ان کو پہچان لیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہاں پر، 1400 برس کا فاصلہ ہے ہم میں اور علی میں، 1400 برس کا فاصلہ ہے ہم میں اور علی میں۔ اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو علی کی فضیلت پر اعتراض ہو۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کسی کو اعتراض تو نہیں ہے نا؟ سب کو قبول ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں سب کو قبول ہے؟ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو نسلوں میں محبت علی کو منتقل کرے۔ تو میں نے کہا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے فضائل علی پر اعتراض ہو، جو علی کا منکر ہو، کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا۔ تو آپ سوچئے کہ جب 1400 برس کے بعد ہمارے یقین کا یہ عالم ہے کہ ہم بغیر دیکھے علی کے فضائل پر یقین کر رہے ہیں، تو سلمان فارسی تو دیکھ رہے تھے، ابو ذر تو دیکھ رہے تھے، عمار تو دیکھ رہے تھے، تو یہ کس منزل ایمان پر بلند ہوں گے وہ آپ اندازہ لگائیے۔ تو کچھ لوگ علی سے بلا فصل ہو کر بھی علی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور ہم اتنے فاصلے سے ہو کر علی کو سمجھ بھی رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں، علی کو سمجھ بھی رہے ہیں اور علی کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ماؤں کی شرافت کا اثر ہے، یہ ہماری ماؤں کی نیکیوں کا اثر ہے، یہ امانت میں دیانت داری کا اثر ہے۔ جہاں امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے، یہ سلامت رہیں، جہاں امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے وہاں علی پر اعتراض ہو رہا ہے۔
وہاں علی پر اعتراض ہو رہا ہے، علی پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو علی اور محمد اس امت کے دو باپ ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی لکھ دیا ہے والدین کا مطلب ماں اور باپ، والدین کا مطلب ماں اور باپ ہے ہی نہیں، بالکل غلط ہے۔ والدین کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ثقلین، ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ دو ثقل، سبتین، دو سبت جب ملتے ہیں تو سبتین ہو جاتا ہے، دو ثقل جب ملتے ہیں تو ثقلین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سمجھ رہے نا بات؟ اب اسی طرح جب دو والد ملیں گے تو والدین ہو جائیں گے۔ کوئی سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا؟ جب دو والد ملیں گے تو والدین ہو جائیں گے۔ اب آیت قرآنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے دو والدوں پر احسان کرو ان کو مان کر۔ اپنے دو والدوں پر احسان کرو، انہیں مان کر اور ان کی مان کر، انہیں مان کر اور ان کی مان کر۔ تو اب یہ دو والدین جو محمد و علی کہلا رہے ہیں کب سے ہیں؟ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی اللہ کے نور سے ہیں۔ اللہ کا نور اس وقت سے ہے جب سے خود اللہ ہے، اور یہ کب سے ہیں؟ یہ یہی جانے، یا تو اللہ جانے یا یہ جانے، تو یہ کب سے، اور کب سے اللہ نے ان کو اپنے نور کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اب معلوم اس وقت ہوا کہ ان کی خلقت کیسے ہوئی، تیار ہیں سننے کے لیے؟ ان کی خلقت کیسے ہوئی اور ان کی خلقت کے مقاصد کیا تھے، اور ان کی خلقت کے ذریعے اللہ کیا ثابت کر رہا تھا اور کیا بتانا چاہ رہا تھا۔ میرے اور آپ کے امام، نوے امام، امام محمد تقی علیہ السلام، اب سنیے گا توجہ سے، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ توجہ میری طرف رہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بہت دن اولاد نہیں ہوئی، بہت دن ہو گئے اولاد نہیں ہوئی۔ لوگ کہنے لگے کہ امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اولاد نہیں ہو رہی، بہت دیر ہو گئی اولاد نہیں ہوئی۔ بہت عرصے کے بعد امام محمد تقی کا ظہور ہوا، امام تقی کا ظہور ہوا، امام تقی کی آمد ہوئی۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ عرب میں ایک سلسلہ تھا اور ایک سانپ پالا ہوا تھا انہوں نے، جسے معیار الولد کہا جاتا تھا، کہ یہ سانپ پہچانے گا کہ یہ بیٹا جو ہے اپنے اصل باپ کا ہے یا نہیں، سانپ پہچانے گا۔ سانپوں سے بڑا عشق ہے، کبھی گھروں میں سانپ دکھا دیتے ہیں، کبھی غاروں میں سانپ دکھا دیتے ہیں، سانپوں سے بڑا عشق ہے۔ تو اب انہوں نے کہا معیار الولد ہے یہ اژدہا، یہ اژدہا طے کرے گا کہ کون اپنے اصل باپ کا ہے اور کون اصل باپ کا نہیں ہے۔ جسے اژدہا کھا جائے گا وہ اصل باپ کا نہیں ہوگا۔ سنا ہوا قصہ ہے آپ کا۔ تو علی چھوٹے سے ہیں، جھولے میں لیٹے ہوئے، چھوٹے سے علی ہیں۔ اب اس واقعے کو یاد رکھیے گا، اسی واقعے سے اگلا واقعہ متصل ہونے والا۔ علی سے محمد تک، علی سے محمد تقی تک پہلا جو شیر ہے اس کا نام ہے علی۔ اب لے آیا ابو جہل، ابو طالب کے گھر میں معیار الولد کو لے آیا، اجدر کو لے آیا، اژدہے کو لے آیا۔ کہا بھائی کیوں لائے؟ کہا ہمارا طریقہ، وہ طریقہ یہاں پر بھی پورا ہوگا، یہ اژدہا ہم چھوڑیں گے تمہارے بچے کے پاس اور دیکھنا چاہتے۔ ابو طالب نے کہا فبہا، چھوڑنا ہے چھوڑ لو، پھر جو حشر ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہی ہوگے، پھر جو حشر ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ اب آپ کو معلوم ہے، بچے بچے کو معلوم ہے، اژدہا علی کے قریب آیا، علی نے اپنی دونوں چھوٹی انگلیاں، ایک تو علی خود چھوٹے، جھولے میں لیٹا ہوا علی، چھوٹا سا علی، اور اس کی یہ چھوٹی انگلیاں کتنی چھوٹی ہوں گی، اژدر کے کلے میں انگلیاں ڈالی اور اژدر کا کلہ چیر دیا۔ اژدر کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ گر کے تڑپنے لگا، مر گیا۔ اب ابو جہل نے ابو طالب سے کہا تمہارے بیٹے نے یہ کیا کر دیا، ہمارا تو بہت بڑا نقصان کر دیا۔ کہا کیا نقصان ہو گیا؟ کہا نقصان یہ ہوا، اب ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے، یہ حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے؟
کہا اژدہے کو چھوڑو، اب میرے بیٹے کی محبت بتائے گی کون حلالی ہے کون حلالی نہیں ہے۔ کہا اب علی کی محبت بتائے گی کہ کون حلال زادہ ہے اور کون حلال زادہ نہیں ہے، کہا اس کی محبت بتائے گی۔ تو سارے معیارات ختم کر دیے علی نے اپنا معیار برقرار رکھا۔ اب دور آیا میرے نویں امام کا کہ جب نویں امام کی آمد ہو گئی، اور اس دور میں یہ طریقہ بدل چکا تھا، اور طریقہ یہ ہوا کہ 7 یا 8 ایسے لوگ بوڑھے تیار تھے جو قیافہ شناس تھے، جو چہرہ دیکھ کر پہچانتے تھے کہ اس ہونے والے بچے کا باپ کون ہے۔ نسب پہچاننے والے بتائیے، جن کی تلوار نسب پہچانتی ہے ان کے گھر میں آئے ہیں نسب پہچاننے۔ آ گئے یہ 7 اور 8، جیسے تالی پیٹتے ہوئے کچھ لوگ نہیں آتے جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ میں کیا نام لوں، آپ کو تو معلوم ہو گیا۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے 7 8 تالی پیٹتے ہوئے آ جاتے، ایسے یہ بھی تالی پیٹتے ہوئے آ گئے بوڑھے۔ کہا بھائی کیوں آنا ہوا؟ کہا ہم قیافہ شناس ہیں، بچے کے چہرے کو دیکھیں گے، باپ کے چہرے کو دیکھیں گے، اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اب امامت کے گھر میں آ رہے ہیں، جرت تو دیکھیے آپ، محمد کے گھر میں آ رہے ہیں، جرت تو دیکھیے آپ۔ یہ جرتیں ان کی ختم نہیں ہو رہی تھی، آج تک ان کی ہمتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، دندناتے ہوئے امامت کے گھر میں گھس جاتے۔ توجہ فرمائیے آپ۔ آ گئے، امام نے کہا آ گئے ہو تو آؤ، یہ جھولے میں میرا بیٹا لیٹا ہوا، چھوٹے سے ہیں ابھی، 1 دن کے ہیں امام تقی علیہ السلام، 1 دن۔ عیسیٰ یاد ہیں؟ عیسیٰ یاد ہے نا؟ تو یہ فخر عیسیٰ ہیں، جیتے رہیں سلامت رہیں آپ، یہ فخر عیسیٰ ہیں۔ آج میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ عیسیٰ یاد ہیں؟ تو یہ ہے فخر عیسیٰ، یہ عیسیٰ کا بھی فخر ہے، یہ نہ ہوتے تو عیسیٰ بھی نہ ہوتا۔ ان کے جد کی وجہ سے سب کچھ ہے، ان کے جد رسول اللہ کی وجہ سے ہر چیز ہے۔ اب وہ جھولے میں لیٹے ہوئے، 1 دن کا امامت کا تاجدار ہے میرا مولا، 1 دن کا ہے۔ جھولے میں لٹا دیا امام نے، امام رضا نے جھولے میں لٹا دیا۔ ایسے میں یہ 7 اور 8 آ گئے، اور آ کے امام کو دیکھ رہے تھے۔ کبھی امام کو دیکھا، کبھی امام رضا کو دیکھا، پھر امام تقی کو دیکھا، پھر امام رضا کو دیکھا۔ جب 3 مرتبہ دیکھ لیا، سننے کے لیے تیار ہیں؟ جب 3 مرتبہ دیکھ لیا تو جھولے میں لرزش پیدا ہوئی، جھولے والے نے انگڑائی لی۔ کیا سن رہے ہیں؟ جو خاموش بیٹھے ہیں ان کو شاید اعتراض ہے اس بات پر۔ میں نے کہا آپ غدیری ماں باپ کی اولاد ہیں تو بولو، غدیر کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جھولے والے نے انگڑائی لی، امام محمد تقی نے انگڑائی لی۔ اس سے پہلے کہ وہ 7 یا 8 لوگ بولتے، امام گویا ہوئے، میرا محمد تقی امام بولا، 1 دن کا امام بولا، اور بولنے کے بعد کہا ایھا الناس۔ اب میرا امام بول رہا ہے، سننا، ایھا الناس ان اللہ خلقنا من نورنا بیدنا۔ اللہ، تم آ گئے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں اپنے نور سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ان اللہ خلقنا من نورنا بیدنا، اللہ نے ہمیں اپنے نور سے اور اپنی قدرت سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَجَعَلَنَا أُمَنَاءُ عَلَى خَلْقِهِ وَوَحْيِهِ۔ ترجمہ کرو، اجازت ہے۔ کہا اللہ نے ہمیں اپنی وحی کا امین بنایا۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں۔ جیسے آپ نے سنا یہ جملہ، اللہ نے ہمیں اپنی وحی کا امین بنایا، اور اپنا امین بنایا اپنی مخلوقات میں۔ ہم اس کی مخلوق میں اس کے امانت دار ہیں، اس کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور پھر کہا سنو میں کون ہوں، انا محمد ابن علی ابن موسیٰ الرضا ابن موسی الکاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اور پھر کہا وابن فاطمہ الزہراء وابن رسول اللہ۔
یا علی مدد کہنے والوں کو خدا سلامت رکھے. کہا کہ ان اللہ اصطفانا علی سائر بریتہ. سنیں گے ترجمہ؟ اللہ نے ہمیں اپنی تمام مخلوق پر مصطفیٰ بنایا. میرا نواں امام بول رہا ہے بھائی، نواں امام بول رہا ہے اور جھولے میں بول رہا ہے. اتنا تو جھولے میں عیسیٰ بھی نہیں بولا تھا. عیسیٰ تو اپنے باپ کا نام ہی نہیں بتا سکے، اس لیے کہ باپ تھا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا بھائی. عیسیٰ کے ماں تو تھی لیکن باپ نہیں تھا، تو عیسیٰ اپنا یہ تعارف نہیں کرا سکتے تھے. عیسیٰ کا تعارف یہ ہے، صرف یہ ہے کہ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ. تو عیسیٰ تو اتنا نہیں بولے تھے. عیسیٰ نے تو صرف 3 جملے کہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. عیسیٰ نے صرف 3 جملے بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبوت عطا ہوئی ہے. عیسیٰ نے 3 جملے بولے، لیکن فخر عیسیٰ بول رہا ہے. عیسیٰ کا فخر بول رہا ہے. پورا شجرہ بتایا کہ میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام علی رضا ہے، میرے دادا کا نام موسی کاظم ہے، میرے پردادا کا نام جعفر صادق ہے، میرے سگڑ دادا کا نام محمد باقر ہے، ان کے بابا کا نام زین العابدین ہے، ان کے بابا کا نام حسین ہے، ان کے بابا کا نام علی ہے، ان کے بابا کا نام ابو طالب ہے، ان کے بابا کا نام عبد المطلب ہے. تو اپنے 2 باپوں کا نام تو بتا دے. تم اپنے 2 سلسلوں کا نام تو بتا دو، باپ اور دادا کا اور دادا اور پردادا کا اور پردادا کا سگڑ دادا کا نام تو بتا دو. یہاں تو پورا شجرہ محفوظ ہے، یہاں تو پورا شجرہ اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے. اب تو بات شروع کی ہے مولا نے، اب تو بات شروع ہو رہی ہے. ان کو بولنے نہیں دیا، ان 7-8 آدمیوں کو. وہ حیران تھے کہ بچہ بول رہا ہے، جھولے کا بچہ بول رہا ہے. وہ حیران تھے اور حیرانی کے عالم میں جھولے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بچہ بول رہا ہے. کوئی آسان بات نہیں ہے، 8 فیل ہو جائے لوگوں کا کہ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے. اور ان کے چہرے پھک سے اڑے ہوئے تھے، چہرے زد پڑ چکے تھے اور ان کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی کہ یہ بچہ بول رہا ہے، گہوارے میں بول رہا ہے. ابھی تو پہلے اپنا تعارف کرایا کہ ان اللہ خلقنا من نورنا بیدنا واصطفانا علی سائر بریتہ وجعلنا امناء علی وحیہ وخلقہ. اور پھر اس کے بعد اپنا شجرہ بتا دیا. اب تیسرا جملہ کہا میرے مولا محمد تقی نے کہ واللہ اننی اعلم بانسابہم من آبائہم. اب ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا سنو، میں تمہارے باپوں سے زیادہ تمہارے شجروں سے واقف ہوں. تمہارا باپ تمہارے شجروں سے واقف نہیں ہے، میں تمہارے شجروں سے واقف ہوں. واللہ اننی اعلم بانسابہم من آبائہم، میں ان کے باپوں سے زیادہ ان کے شجروں سے واقف ہوں. واللہ اننی واللہ اعلم. اب سنیے کیا کہا، اننی واللہ اعلم ظواہرہم و بواطنہم. میں تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہوں، تمہارے باطن سے بھی واقف ہوں. میں تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہوں، تمہارے باطن سے بھی واقف ہوں. اور میں تم سب سے واقف ہوں، میں تم سب سے واقف ہوں. انی لعالم بہم اجمعین، میں تم سب سے واقف ہوں، میں تم سب کے بارے میں جانتا ہوں، میں تم سب کے بارے میں جانتا ہوں. اور اب کہا اقولہ حقا واظہروہ صدقا علما ورثناہ اللہ قبل خلق الاجمعین وبعد فناء السماوات والارض. سنیں گے ترجمہ؟ کہا کہ اقولہ صدقا واظہروہ، اور میں یہ جو بول رہا ہوں اقولہ صدقا واظہروہ عدلا، یہ جو میں بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں اور عدل کے ساتھ بول رہا ہوں. میں کہاں پڑھ رہا ہوں یہ جملہ بھائی، آپ نے غور نہیں کیا؟ عدل کے ساتھ بول رہا ہوں یعنی غلو نہیں کر رہا، جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اقولہ صدقا واظہروہ عدلا، میں سچ بول رہا ہوں، سچ ظاہر کیا ہے میں نے، اور عدل کے ساتھ سچ ظاہر کیا ہے. اب کہا علما ورثناہ اللہ
یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. کیا ختم کر دوں بات میرے بھائی؟ نبی محرم ہے تو چاہتا ہوں کہ امامت کی معرفت آپ کے حوالے کر دوں اور پھر امام سے امام کا تذکرہ جوڑ جائے گا. علماً ورثناہ اللہ تعالی، یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اب بتا رہے کب سے عطا کیا ہے؟ اب بتا رہے کب سے عطا کیا ہے؟ کب سے عطا کیا ہے؟ قبل خلق الاجمعین، جب کوئی مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ہمیں یہ علم حاصل تھا. قبل خلق الاجمعین، جب کوئی مخلوق خلق نہیں ہوئی تھی تب اللہ نے ہمیں یہ علم دیا. اور اب اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَبَعْدَ، یہ علم کب تک رہے گا؟ پہلے تو یہ بتایا نا کب سے ہے. اس وقت سے ہے کہ جب سے خلق بھی نہیں ہوئی تھی، جب مخلوق بھی خلق نہیں ہوئی تھی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے کہ کب سے عطا ہوا؟ جب کوئی مخلوق خلق نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے ہمیں یہ علم ملا. اور کب تک رہے گا؟ کہ بعد فناء السماوات والارضین، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے ہمارا علم ختم نہیں ہوگا. سلامت رہیں. زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے ہمارا علم ختم نہیں ہوگا. یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا ہمارا علم باقی رہے گا. ہمارا علم باقی رہے گا. اب پتہ چلا اللہ نے کیا کہا تھا؟ کل من علیہا فان. کتنی مشہور آیت ہے یار. کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. ہر شے فنا ہو جائے گی تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. کلو، سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاکت میں پڑ جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اس کا چہرہ ہلاک نہیں ہوگا. ہر شے فنا ہو جائے گی اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اور میرا امام محمد تقی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد فناء السماوات والارضین، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے ہمارا علم باقی رہے گا. اب سمجھ میں آیا؟ جو وجہ اللہ ہے وہی علم اللہ ہے، جو علم اللہ ہے وہی وجہ اللہ ہے. جو وجہ اللہ ہے وہی علم اللہ ہے اور جو علم اللہ ہے وہی وجہ اللہ ہے. تو ہر شے کو فنا ہے، ان کے علم کو فنا نہیں ہے. اور علم کے تحت ہی پوری کائنات چل رہی ہے. علم کے تحت ہی پوری کائنات چل رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، جملہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بھائی معصوم سے پوچھا گیا جب خدا نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ جب خدا نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ مولا نے کہا ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے. یعنی جو اللہ کا علم ہے وہ یہی ہیں. ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے، ہم اللہ کے علم کے ساتھ تھے. تو اللہ کے علم کو فنا نہیں ہے، اللہ کے نور کو بھی فنا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا کہ نہ میرا نور فنا ہوگا نہ نور سے بننے والے فنا ہوں گے، نہ نور سے بننے والے فنا ہوں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نور سے یہ صادر ہوئے، اللہ کے نور سے بنے، اللہ کے نور سے بنے. اب مثلا یہ میرے پاس تسبیح ہے، اس تسبیح سے میں ایک چھوٹی تسبیح اور بنانا چاہتا ہوں تو اس کو کھولوں گا اور اس میں سے 30 دانے نکال لوں گا اور ایک تسبیح الگ بن جائے گی. اس میں 30 دانے کم ہو جائیں گے، اس میں 30 دانے کم ہو جائیں گے. ابھی اس میں 99 دانے ہیں، 33 دانے نکال لیے تو 33 دانے کم ہو جائیں گے. یعنی اس میں کمی آ جائے گی. جب کسی شے سے کوئی شے نکالی جاتی ہے تو اس شے میں کمی آ جاتی ہے. جیتے رہے اگر آپ سمجھ گئے یہ بات تو سلام ہو آپ کا. اللہ کے یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے نور سے صادر کیا، اپنے نور سے بنایا. تو جب یہ بات کسی کم یقین کے سامنے کہی گئی تو بے یقین انسان امام سے پوچھنے لگا. ایک بے یقین انسان تھا، اس نے امام سے پوچھا مولا جب آپ اللہ کے نور سے نکلے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نور میں کچھ کمی آ گئی اس لیے کہ آپ تو الگ ہو گئے. کیا عجیب سوال ہے.
کہ اللہ کے نور سے آپ نکلے، اللہ نے اپنے نور سے آپ کو خلق کیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نور میں کمی آ گئی، تو اللہ کے نور میں کمی آ نہیں سکتی۔ پھر کیا معاملہ ہے، پھر کیا سلسلہ ہے، پھر کیا راز ہے؟ بھائی سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ سوال تو سمجھ میں آ گیا نا کہ آپ اللہ کے نور سے بنے ہیں، تو اللہ کے نور سے کوئی چیز باہر نکلی تو اس نور میں تو کمی آ گئی، اللہ کا نور تو کم ہو گیا۔ اب جواب بھی مولا ہی دیں گے، سوائے مولا کے کوئی جواب دے نہیں سکتا تھا۔ کہ سنو، ہمارا نور اللہ سے ویسے متصل ہے جیسے سورج سے اس کی کرن۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ کہہ چکا جو بات کہنی تھی، کشعاع الشمس من الشمس، ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے نکلتا ہے جیسے سورج سے اس کی کرن نکلتی ہے۔ آپ بتاؤ کیا سورج سے اس کی کرن جدا ہوتی ہے؟ ہاں سلامت رہیں آپ، سمجھ گئے آپ بات۔ سورج سے اس کی کرن جدا نہیں ہوتی، سورج کی کرن روشنی پھیلا رہی ہوتی ہے، سورج اپنے نہیں اپنی کرنوں کے ذریعے روشنی پھیلاتا ہے۔ دائیں طرف والوں کے لیے مشکل ہو گئی کیا بات؟ ادھر والے تو بول رہے ہیں بیچارے، آپ کے ساتھ مشکل تو نہیں ہے کوئی؟ اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی سورج اپنی روشنی اس کی کاہے سے منور ہوتا ہے؟ اس کی کرنوں سے۔ سورج کی کرنوں سے پوری دنیا منور ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے کرنوں سے۔ آل محمد بتا رہے ہیں ہم خدا کے نور کی کرنیں ہیں، ہمارے ہی نور سے پوری دنیا میں ہدایت کا نور چمک رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، سورج طلوع ہوا، کرنیں نکلیں، کرنیں آ گئیں، 8 منٹ لگتے ہیں سورج کی کرن کو زمین تک آنے میں۔ 8 منٹ سورج جب نکلتا ہے تو زمین تک اس کی روشنی پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ 8 منٹ میں زمین منور ہو جاتی ہے اور سورج سے اس کی کرن جڑی رہتی ہے، سورج سے اس کی کرن جدا نہیں ہوتی۔ اب جہاں سورج جائے گا وہاں اس کی کرن جائے گی۔ ایک بات کہہ دی میں نے، ختم کر دیتا ہوں بات۔ جہاں سورج جائے گا وہیں اس کی کرن جائے گی۔ سورج طلوع ہوگا، کرن طلوع ہو جائے گی۔ سورج کہیں غروب ہو جائے گا، کرن غائب ہو جائے گی۔ اور میں کہہ چکا سورج غروب ہوتا نہیں ہے، وہ سورج ہی کیا جو غروب ہو جائے، سورج کہیں اور طلوع ہو جاتا ہے لیکن کرن ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ تو کہا ہمارا نور اللہ سے ویسے متصل ہے جیسے سورج سے اس کی کرن، کبھی کرن جدا نہیں ہوتی، ساتھ بھی ہے اور الگ بھی ہے، اس لیے کہ سورج سورج ہے، کرن کرن ہے۔ سمجھے نا اس بات کو؟ آپ سورج کی کرن کو سورج نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں یہ سورج کی کرن ہے۔ آپ سورج کی کرن کو سورج نہیں کہتے، جو سورج کی کرن کو سورج کہہ دے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ سورج کی کرن کو جو سورج کہہ دے اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ ہم سورج کو سورج کہتے ہیں، کرن کو کرن کہتے ہیں۔ سورج سے کرن جدا ہوتی ہے، کرن کرن رہتی ہے، سورج سورج رہتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا نور اللہ سے جدا ہوا، ملا ہوا بھی ہے اور جدا بھی ہے۔ تو اللہ اللہ ہے، علی علی ہے۔ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، حالانکہ اللہ کے نور سے نکلا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سورج کو کرن نہیں کہتے، کرن کو سورج نہیں کہتے، ویسے ہی اللہ کو بندہ نہیں کہتے، بندے کو اللہ نہیں کہتے۔ اس کے نور سے بنے ہیں، اس کے نور سے ساتے ہوئے ہیں، اور 4 دانگے عالم میں ان کی ہدایت کی روشنی پھیل رہی ہے۔ ان کا پرچم بلند ہے، ہمیشہ آل محمد کا پرچم بلند رہے گا، اس لیے کہ سب سے پہلا علم اٹھانے والا حمزہ، اور حمزہ کے بعد علم اٹھانے والا علی۔ حمزہ سے علی کو ملا کس کا پرچم؟ اسلام کا پرچم۔ کسی ملک کے پرچم کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک ملک کے پرچم کی بات نہیں ہو رہی، اسلام کے پرچم کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کا پرچم حمزہ کے ہاتھ میں تھا احد میں، اسلام کا پرچم جعفر طیار کے ہاتھ میں آیا موتا میں، اسلام کا پرچم علی کے ہاتھ میں آیا خیبر میں، پھر خیبر میں علی کا رہ گیا علم، علی کے ہاتھ پہ سجا علم، علی کے ہاتھ پہ سجا علم۔
نہیں سجا ہوگا بھائی آپ کی مرضی، نہیں سجا علم علی کے ہاتھ، تو چپ کیوں ہے اس بات پہ آپ؟ ماشاءاللہ بولے نا جیسے ہمارے چودھری صاحب بول رہے ہیں۔ علی کے ہاتھ میں سج گیا، علی کے ہاتھ میں جچ گیا، علی کے ہاتھ میں علم لگ رہا تھا علم ہے، اس لیے کہ علی کا ہاتھ اپنا ہاتھ تو ہے نہیں، علی کا ہاتھ اپنا ہاتھ تو ہے نہیں۔ خدا نے آیت رکھ دی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بلند ہے، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بلند ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بلند ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں جب علم آ جائے تو کتنا بلند ہو جائے گا؟ تو علی نے علم کو بھی علی بنا دیا، علی نے علم کو بھی بلند کر دیا، اس لیے کہ علی کے ہاتھوں میں علم ہے، اور علی کے ہاتھوں میں آیا تو بلند ہو گیا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ اب اسے سوائے بلند کے کوئی اور لے نہیں سکتا تھا۔ علی تلاش میں تھے کہ اپنا علم دو کسے، کون ایسا بلند ہے جسے علم اپنے ہاتھ سے دے دوں، کون ایسا بلند ہے جسے علم اپنے ہاتھ سے دے دوں، کون ایسا بلند ہے جسے علم اپنے ہاتھ سے دے دوں، کون ایسا بلند ہے؟ میں کہتا رہوں گا اور آپ چپ رہیں گے، کون اتنا بلند ہے کہ جسے علم اپنے ہاتھ سے دے دوں؟ جب کوئی نہ ملا تو ایک بار علی نماز شب میں سجدے میں گئے اور کہا پروردگار مجھے عباس دے دے۔ جب کوئی نہ ملا تو علی نے اللہ سے عباس کو مانگا کہ پروردگار ایک علم اٹھانے والا چاہیے، اور اس کے ہاتھ بھی میرے ہی جیسے ہاتھ ہوں، اس کے ہاتھ معمولی ہاتھ نہ ہوں، ایک شجاع چاہیے، علم اٹھانے والا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے خزانہ خاص سے علی کو عباس عطا کر دیا، اور جب عباس بڑے ہو گئے تو علی نے علم عباس کے ہاتھوں میں دے دی، اور اب قیامت تک علم عباس کا ہے، اب کسی اور ہاتھوں میں سجتا نہیں ہے علم، اب کسی اور ہاتھوں میں جچتا نہیں ہے علم، اب علم ہے تو عباس کا ہے، آج بھی علم ہے تو عباس کا ہے۔ یہ عباس کا علم وہی علم ہے جو خیبر میں علی کو ملا، جو احد میں حمزہ کو ملا، جو موتا میں جعفر کو ملا، یہ وہی علم ہے عباس کے ہاتھوں میں جسے اسلام کا علم کہا جاتا ہے۔ گھر گھر پہ جو ہم علم سجاتے ہیں اسی علم کی شبیہ سجاتے ہیں، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم عباس کے سائبان میں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شب عاشور میں بیٹھے ہوئے ہو، میں نے کل بھی کہا تھا کہ نالین تمہارے پاؤں میں نہیں ہونی چاہیے، آستین اوپر ہونی چاہیے، گریبان چاک ہونا چاہیے، سر پہ ٹوپی نہیں، ایک دوسرے سے سلام نہیں کیا جاتا۔ یہ طریقہ ہے آل محمد کے اور حسین کے عزاداروں کا، یہ ازل سے حسین کے عزاداروں کا طریقہ رہا ہے۔ ایک دوسرے سے احوال نہیں پوچھا جاتا، حال چال نہیں پوچھا جاتا، جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے حسین۔ یہ عاشور کا اور شب عاشور کا طریقہ ہے۔ آج شب عاشور گزر رہی ہے، کل فاطمہ کے گھر سے 72 جنازے اٹھنے والے ہیں، کل رسول کے گھر سے 72 جنازے اٹھنے والے ہیں، اور اٹھانے والا ایک حسین۔ حسین 72 جنازے اٹھانے والا حسین، سوچو کتنا تھک چکا ہوگا حسین، کتنا تھک چکا ہوگا۔ اور اس وقت تو حسین اس وقت حسین کو کون سمجھے، اور اس وقت حسین کے کرب کو کون سمجھے کہ جب عباس گر کر آواز دے رہے تھے آقا میں گر گیا، اس وقت معلوم ہوا کہ جب بھائی کے سامنے بھائی گر جاتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ حسین نے کمر تھام کر کہا بھیا تم میری کمر کی طاقت لے گئے، عباس تم میری کمر کی طاقت لے گئے۔ عباس کا جانا قیامت تھا، قیامت۔ زینب نے بلا کے عباس سے صرف یہی کہا تھا عباس تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میرے بابا علی نے مجھے بتایا تھا کہ زینب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تمہارے شانے پہ تازیانے مارے جائیں گے، تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ میں نے کہا تھا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال کے اس کے بہن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھ جائیں۔ اے عباس آج تم جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو گیا کہ اب رسیاں بندھیں گی، اب چادر چھنے گی، اب تازیانے لگیں گے۔ عباس پر کیا گزری ہوگی اس وقت یہ صرف عباس جانتے ہیں، لیکن عباس کی نگاہ میں صرف یہ تھا کہ آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ مشکیزہ بھر کر لے آؤں، سکینہ پیاسی ہے،
अब्बास को अपनी भतीजी से बड़ी मोहब्बत है। सकीना के लिए पानी लेने चला, सक्काए हरम सकीना के लिए पानी लेने चला। सकीना से वादा करके गया कि पानी लेकर आऊंगा। चूंकि वादा किया था तो अलम चला, अलम खेमागाह से बाहर निकला। सकीना अलम को देख रही थी। बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों आ जाओ, मेरा चचा जा रहा है पानी लेने, बस चंद लम्हों में चचा वापस आ जाएगा, इसलिए कि मेरे चचा जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। इसी तरह गिरिया करो, ऐसे ही गिरिया करो, मेरे चचा जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। बच्चे सकीना के गिर्द जमा हो गए। सकीना अलम को देखती रही। कनातों के बाहर से अलम नजर आ रहा था। सकीना देखती रही, अलम दूर हो रहा है, अलम दूर हो रहा है। अलम बहुत दूर हो गया। थोड़ी देर के बाद सकीना ने देखा कि अलम दाएं तरफ झुका, फिर देखा कि बाएं तरफ झुका, फिर अलम सकीना को नजर नहीं आया। सकीना ने कहा, परवरदिगार मेरे अम्मू की खैर हो, मेरे चचा को खैर से वापस ले आना। लेकिन सकीना की दुआ अपने मकाम पर कायम रही। थोड़ी देर के बाद सकीना ने दोबारा अलम को उठता हुआ देखा। सकीना की जान में जान आ गई। अलम खेमा गाह की तरफ वापस आ रहा था। सकीना समझी मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है, मेरा चचा मशकीजा भर कर ला रहा है। सकीना ने एक बार बच्चों को आवाज दी, बच्चों आ जाओ, मेरा चचा आ रहा है, अपने कूजे लेकर आ जाओ। बच्चे खाली कूजे, खुश्क कूजे, सूखे कूजे लाए, अपने अपने हाथों में लेकर खड़े हो गए कि अब्बास पानी ला रहे हैं, हमें पानी मिलेगा। एक बार अलम खेमागाह के करीब आया। खेमागाह का पर्दा हटा, अलम दाखिल हुआ। सकीना ने देखा कि अलम अब्बास के हाथों में नहीं है, अलम हुसैन के हाथों में है। सब अलम से लिपट गए। चचा कहाँ गए? हुसैन ने कहा, सकीना अब्बास वापस नहीं आएगा, अब्बास वापस नहीं आएगा। बच्चों ने एक बार आखिरी जुमला तकरीर का, बच्चों ने जब ये सुना कि अब्बास वापस नहीं आएगा, बच्चों ने खाली कूजे जमीन पर फेंक दिए। अलम से लिपट कर कहा, चचा अब हमें प्यास नहीं है, चचा वापस आ जाओ, चचा वापस आ जाओ। अरे अब्बास अब वापस ना आया, कयामत तक मश्क भी सूखी रही, चचा भी वापस ना आया। मातम अब्बास, या अब्बास।